ان شعوروں کے بعد آپ اس مٹی کے جسم میں یہاں موجود ہیں۔ یہاں جب مٹی کے جسم میں آپ ہیں تو یہاں خواہشات اٹھی۔ جو بچہ پہلے دن بھی دنیا میں آیا اسے کسی اور بات کا پتہ ہے کہ نہیں ہے؟ اس کو یہ پتہ ہے کہ مجھے بھوک لگی ہے، میں نے رونا ہے اور دودھ پینا ہے۔ آپ کے جسم کو پتہ ہے اس نے دودھ ہضم کرنا ہے۔ تو یہ آپ کا شعور ہے جسے آپ زیرو شعور کہہ سکتے ہیں۔ زیرو شعور میں بھی آپ کے جسم کو یہ پتہ ہے کہ ایسے دودھ پینا ہے، آپ کے معدے میں یہ ایک سافٹ ویئر ہے کہ ایسے دودھ کو ہضم کرنا ہے، آپ کے انتڑیوں کو پتہ ہے، ساری ورکنگ ہو رہی ہے، اس انرجی کو پتہ ہے کہ اتنا دودھ ہضم کرنا ہے۔ اس کے بعد جو فاسد مادے ہیں ان کو جسم سے خارج کرنا ہے۔ یہ آپ کا زیرو شعور ہو گیا۔ بعد میں جب آپ بڑے ہوتے گئے آپ کے جسم میں خواہشات ابھری، اب ان کا آپ کچھ بھی نام دے لیں، چاہے وہ اچھی خواہشات ابھری یا بری خواہشات ابھری، ہر انسان یہاں اپنی سوچ میں الگ الگ ہے۔ اب وہ خواہشات تو آپ نے پوری کرنی ہی کرنی ہے۔ اگر سوسائٹی یا معاشرہ ان خواہشات کو پورا کرنے کے لیے ایک بہترین ماحول پیدا کرے تو کیا پھر گناہ کی گنجائش رہتی ہے یا نہیں رہتی؟ کچھ جاہل قسم کے لوگ بھی ہوتے ہیں، وہ سوسائٹی میں بڑا کام خراب کرتے ہیں، لیکن ابھی آپ کے اندر جو شعور چل رہے ہیں تو غور کریں کہ کیا آپ کے اندر کچھ ہمدردی کے، پیار محبت کے جذبات بھی ہیں یا نہیں۔ جو خواہشات اٹھتی ہیں، ناجائز خواہشات، ناجائز نظریات اٹھتے ہیں آپ کے اندر، وہ تو آگے نفس ہمارا۔ جو جائز خواہشات ہیں ان کو آپ پورا کرتے ہیں، انہیں کس کیٹیگری میں رکھیں گے؟ لیکن جو روحانی بندے ہوتے ہیں جب وہ پریکٹس کرتے ہیں بار بار، وہ ایک ایسی کیفیت میں چلے جاتے ہیں، ایسے پرسکون کیفیت میں ہوتے ہیں، یقین کریں بعض ان کا بولنے کو بھی دل نہیں کرتا، بڑے ریلیکس رہتے ہیں۔ ان کے لیے یہاں پر جو دنیا کی طرف سے شعور ہے، جو دنیا کی ایک دکم پیل سی پڑی ہوئی ہے، جو دنیا میں یہ سب پرابلمز آئے ہوئے ہیں، اس انسان کو اب یہ چیزیں متاثر نہیں کر رہی ہوتی، وہ بڑا پرسکون اور ریلیکس ہے۔ جب وہ پرسکون اور ریلیکس ہے اور پھر وہ آہستہ آہستہ مزید ترقی کرتے کرتے اپنے آپ کو سمجھتا جاتا ہے، اپنے تمام شعوروں کو ڈی کوڈ کرتا جاتا ہے، اور پھر اس کو سمجھ آتی ہے کہ میں اصل میں کون ہوں۔ بس اب اس نے وہ امرت پی لی، اب اس نے وہ امرت چکھ لی، اب اس نے عرفان خودی کا جام پی لیا۔ اب اس کا جو شعور ہے، اس کے جو خیالات ہیں، جو اس کے نظریات ہیں، وہ الگ ہو گئے۔ اب اگر وہ پرسکون ہو کر اپنی زندگی گزارے تو کمال زندگی ہو اس کی، لیکن اب اس کے بعد اس پر ذمہ داری عائد ہو گئی اصلاح معاشرہ اور اصلاح انسانیت کی، آپ کو سبق دینے کی، آگے انسانوں کو سمجھانے کی۔